السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سورہ البقرہ آیات 18 تا 19. سب سے پہلے تو میں آج کے خطبے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سال 1995 اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سی برکتیں لے کے آیا. بہت سے اہم واقعات اس سال میں رونما ہوئے اور بہت سی خوشخبریاں جماعت کے لیے پیچھے چھوڑ کر اب یہ رخصت ہونے والا ہے. صرف اس سال کی چند گھڑیاں باقی ہیں اور پھر ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے. اس نسبت سے ہمیں سب کو اپنے سال گزشتہ کے حالات پر
ایک نظر ڈالنی چاہیے اور اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس سال میں کتنی بدیاں اتار پھینکی ہیں، کتنی خوبیاں نئی حاصل کی ہیں، کون سی نیکیاں ہیں جن سے پہلے محروم تھے اس دفعہ ہمیں توفیق ملی، کون سی نیکیاں ہیں جن سے ہم محروم رہ گئے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے عادی تھے مگر اب سست پڑ گئے۔ یہ جائزہ ہر سال کے اختتام پر ہوتا رہنا چاہیے اور بہت ہی اہم جائزہ ہے۔ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، وہ ذمہ داریاں جو آپ کے سپرد ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ مثلا شادی شدہ ہیں تو بیوی اور بچوں پر نظر ڈال کر دیکھیں کتنا وہ دین کے قریب آئے ہیں، کتنا دین سے دور ہٹے ہیں، نیکی کی باتوں میں دلچسپی پر کیا حال ہے، کیا اس سال میں وہ دنیا کے گندے پروگرام دیکھنے کی طرف زیادہ مائل ہوئے ہیں یا دینی پروگراموں میں دلچسپی بڑھی ہے۔ غرضی کہ یہ جائزہ بہت وسیع ہے اور اپنے زیر نگیں سب کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارے سپرد ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی ہم پوچھے جائیں گے۔ تو اپنی ذات سے یہ جائزے کا سفر شروع کریں اور اس کو پھیلاتے چلے جائیں گرد و پیش میں، اپنے بیوی، اپنے بچوں پر، اپنے ماحول پر، دوستوں پر، عزیزوں پر، اور بالعموم یہ نظر ڈالیں کہ یہ سال ہمارا کیسا رہا، اور پھر اس سے گزشتہ سال پر بھی ایک اڑتی سی نظر ڈال لیں، یہ طے کرنے کے لیے کہ آپ کا قدم روحانی لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے، کیونکہ یہ جائزہ وقتاً فوقتاً ضروری ہے، خصوصیت کے ساتھ جب سالوں کے جوڑ آتے ہیں اس وقت تو یہ جائزہ بہت ہی ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے، پچھلے رمضان سے اس کا موازنہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور میں گزشتہ رمضان میں آپ کو واضح طور پر نصیحت کر چکا ہوں کہ رمضان سے رمضان کے سفر کا بھی جائزہ لیا کریں۔ سال کبھی ایک خاص مقام سے باندھے جاتے ہیں اور خاص مقام تک چلتے ہیں، کہیں ایک دوسرے مقام سے باندھے جاتے ہیں اور پھر اسی مقام تک آئندہ سال تک چلتے ہیں۔ تو جہاں تک انگریزی مہینوں کا تعلق ہے، ان کا سفر 1 جنوری سے شروع ہوگا اور 31 دسمبر پہ ختم ہوگا۔ جہاں تک مسلمان اسلامی مہینوں کا تعلق ہے، رمضان سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، یعنی عملاً ہم شعوری طور پر رمضان ہی سے سال شروع کرتے ہیں، اگرچہ رجب سے سال شروع ہوتا ہے، مگر میرے ذہن میں تو رمضان ہی ہے سال کا پیمانہ، رمضان سے شروع ہوتا ہے اور رمضان پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ایک اور بات بھی ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سال کے آغاز میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو بعد 11 الہام کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی تفہیم پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی۔ مختلف علماء مختلف وقتوں میں اسے مختلف حالات پر چسپاں کرتے رہے۔ میں نے دعائیہ رنگ میں اور بھاری امید رکھتے ہوئے کہ اللہ اپنی رحمت سے میرے اس دعائیہ جذبے کو قبول فرمائے گا، آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے ہجرت کے آغاز سے لے کر 11 سال پورے ہونے کے بعد جو سال چڑھے گا وہی سال بعد 11 انشاءاللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا۔ اس پہلو سے ابھی کچھ مہینے باقی ہیں، اور اگر سال کو ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو 1994 کا سال وہ سال ہے جس میں دشمن نے ظلموں کی انتہا کر دی، اور وہ سال 95 کے اختتام تک 11 سال پورے کرتا ہے، اور پھر 96 کا پورا سال بعد 11 کے دائرے میں آتا ہے۔
لیکن ایک پہلو ایسا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پیشگوئی کا یہ پیشگوئی ایک رنگ میں تو پوری ہو چکی ہے، اس کی تفاصیل ابھی کھل کر آپ کے سامنے نہیں آئیں، لیکن رفتہ رفتہ جب ان رازوں سے پردہ اٹھے گا تو جماعت حیران رہ جائے گی کہ کتنی عظیم الشان بعد 11 کی پیشگوئی تھی جو جماعت کے حق میں پوری ہوئی ہے، اور ابھی آپ پوری طرح اس کے اسرار سے واقف نہیں ہیں۔ اسی ضمن میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، ایسے شخص کی ہے جس نے آگ بھڑکائی ہو، فلما اضاءت، جب وہ چمک اٹھی ہو، یا چمک اٹھے یہ ماحول کو چمکا دے، ماحول ہو اپنے گرد و پیش کو چمکا دے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے جائے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ایسے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دے کہ وہ کچھ دیکھ نہ سکیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ حق کی طرف یا سچائی کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ اس آیت میں بھی ایک نور کا ذکر ہے، اور اس آیت میں ایک نار کا بھی ذکر ہے۔ اس ذکر کو واپس اس مضمون کی طرف لے جانے سے پہلے جس کا میں نے ابھی بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نور اور نار کے معاملے کو اس آیت کے ساتھ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حل کروں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اپنے نور سے دی ہے، یا اپنی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دی ہے، اور وہاں بھی ایک نار کا ذکر ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، تو ایک نور اور نار کا ذکر اس آیت میں ہے، اکٹھے آتا ہے۔ ایک نور اور نار کا ذکر اس آیت میں ہے جو ایک ہی جگہ ملتا ہے۔ تو وہاں نار سے کیا مراد ہے؟ بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے، اور اپنے اندر یہ بھی ایک طرح سے صحیح ترجمہ ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر جس پہلو سے میں اسے دیکھ رہا ہوں یا دعا کے بعد اللہ نے مجھے سمجھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ گہرا ترجمہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں زیادہ عمدگی سے چسپاں ہوتا ہے۔ وہاں یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، یہ تیل اپنی ذات میں ایسا شفاف تھا جو بھڑک اٹھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، خواہ اسے آگ نہ بھی ٹچ کرے، یعنی مس نہ کرے۔ پھر جب اللہ کا نور نازل ہوا تو گویا وہ اس شعلہ نور نے آگ کا کام کیا جس نے اسے اور بھی بھڑکا دیا اور نور علی نور بن گیا۔ لیکن وہاں اللہ کی طرف سے نار اترنے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، نور اترنے کا ذکر ہے، اور پہلی جگہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار کا ذکر ہے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی صلاحیتوں کے تیل پہ بعض دفعہ اس کی فطرت کی نار بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان اپنی صلاحیتوں کو اپنی اندرونی نار سے بھڑکاتا ہے، اور وہ فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان کا موجب بن جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ صفات نیک و بد سب میں برابر ہیں، لیکن نار نے ان کو بھڑکایا ہے یا نور سے وہ بھڑکی ہیں، ان دو چیزوں میں بڑا نمایاں فرق ہے۔ تو لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار سے مراد یہ ہے میرے نزدیک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نار مس نہیں کر سکتی تھی، ناممکن تھا کہ کسی پہلو سے بھی نار آپ کی ذات پر اثر انداز ہو۔ وہ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار کا مطلب ہے باوجود اس کے کہ آپ کی کسی نفسانی خواہش نے آپ کی صلاحیتوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا،
ایک لمحہ کے لیے بھی کسی نفسانی خواہش سے آپ متاثر نہیں ہوئے، پھر بھی وہ ایسا نور تھا جو خود بخود چمک اٹھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ بس نار نے تو مس نہیں کیا، ہاں آسمان سے ایک شعلہ نور اترا ہے جو وحی کا نور تھا، اور اس نے نور علی نور کی کیفیت پیدا فرما دی۔ بس نار اور نور کا ایک اکٹھا ذکر وہاں ملتا ہے، اور ایک یہاں ملتا ہے جہاں اہل نار کے نور کا ذکر ہے، ان کو بھی ایک قسم کا نور ملتا ہے۔ اہل نار وہ ہیں جو آگ بھڑکانے والے ہیں، جیسے تب یدا ابو لہب و تب میں ذکر ملتا ہے کہ ایسا بھی بدبخت تھا جو آگے بھڑکاتا پھرتا تھا۔ اور آغاز میں بھی قرآن کریم کے آغاز ہی میں یہ بات بعض گروہوں کی طرف منسوب فرمائی گئی، بعض منافقین، بعض شریروں اور کفار کی طرف، کہ وہ بھی مومنوں کے خلاف آگ بھڑکاتے پھرتے ہیں، اور جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اس سے لذت یاب ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں لطف آئے گا، اس وقت وہ اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ ان کی پیش نہیں جاتی، اور جو نتائج دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں ان نتائج سے کلیتاً محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سال جو گزرا ہے اس میں ایسا بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور اسی وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا یہ کیا سازش ہے، کیونکہ یہ سال ہماری جماعت کے خلاف سازشوں کا سال بھی ہے، اور اس پہلو سے ہماری تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جب میں نے یہ اعلان کیا، اس سے پہلے میں یہ بھی اعلان کر چکا تھا کہ دعائیں کریں، اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا، کہ اے اللہ دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ دشمن عامت الناس نہیں، وہ دشمن مسلمان شریف علماء نہیں، بلکہ وضاحت کے ساتھ میں نے یہ بات کھول دی تھی کہ وہ دشمن وہ شریروں کے رہنما ہیں جو شرارتوں کے مرکز ہیں، جہاں سے آگ کے شعلے اٹھتے ہیں اور بھڑکائے جاتے ہیں، وہ شریر پیش نظر ہیں، یعنی دشمنوں کے سردار اور ایسے رہنما جو کسی صورت بھی باز نہیں آتے اور لازماً ہمیشہ شر اور فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے وقف رہتے ہیں۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ جماعت کی شان نہیں ہے کہ وہ بد دعائیں کرتی پھرے یا بد دعا میں جلدی کرے، صرف ان بدبختوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، بد دعا کرنی چاہیے جن کے لیے بد دعا قوم کے لیے لازماً دعا بن جاتی ہے۔ ان کی بدی سے، ان کے شر سے نجات کا ذریعہ ہی یہی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پکڑ میں جلدی کرے، یا جلدی کا لفظ تو مناسب نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے ایسے سامان پیدا فرما دے کہ ان کے شر سے دنیا محفوظ ہو جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ شرارتیں اپنے منطقی نتیجے کو ضرور پہنچیں گی۔ اور یہاں اس وقت میرے پیش نظر احمدیوں کو پہنچنے والا شر نہیں تھا، بلکہ اہل پاکستان کو پہنچنے والا شر خصوصیت سے پیش نظر تھا، اور وہ شر ایسا تھا جس کی تیاریاں وہاں کی جا چکی تھیں اور ہو رہی تھیں۔ چنانچہ ایک وہ پہلو تھا جس کے پیش نظر اچانک یہ واقعہ ہوا کہ سارے علماء نے سر جوڑے اور کہا ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک ہو جائیں گے، اب ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ یہ تو جواب دیا جا رہا ہے ہماری دعا کا۔ ہماری دعا تو اللہ سے تھی، اور اس دعا کی عرض حال یہ تھی کہ اے خدا ان کو پارا پارا کر دے۔ تو کہتے ہیں دیکھ لو جی تمہاری دعا کا اثر، ہم تو اکٹھے ہو گئے۔ لیکن چند دن ہی میں وہ جھوٹی یا وہ وحدت ٹوٹ گئی، اور اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن صرف یہ بات کافی نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں
جو انشاءاللہ آئندہ وقت آنے پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دوسرا منصوبہ انہوں نے یہ بنایا کہ اگلے سال ہجرت کا سال پورا ہوتے تک جماعت کے خلاف ایک ایسا عظیم فساد برپا کیا جائے کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ یہ جماعت پاکستان سے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اس اسکیم کو وہ اسکیم بنانے کے بعد یہ انہوں نے لندن پہنچ کر مجھے پیغام بھیجا کہ ہم ایک ضروری بات کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جو پیغام بھیجا اس میں جھوٹی باتیں تھیں، جھوٹے عذر تھے، جو اصل بات نکلی وہ اور تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیغام یہ تھا کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو امت مسلمہ کی ہمدردی تو ہے نا کم سے کم، اور اس لیے ہم کچھ فہم تفہیم کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کوئی فہم تفہیم آپ سے مجھے نہیں کرنا، میری باتیں کھلی کھلی ہیں، میں خطبات میں سب کچھ کھول دیتا ہوں، اور آپ کو پیغام مل چکا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ مانیں یا نہ مانیں، مگر اگر کوئی بات کرنی ہے تو میری نمائندگی میں امیر صاحب یو کے موجود ہیں اور ان کے ساتھ بعض اوروں کو میں شامل کر دوں گا، آپ نے جو کچھ کہنا ہے ان سے کہہ دیں۔ جب وہ ملنے کے لیے آئے تو پھر بات اور نکلی، بہت سی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کو دراصل وارننگ دینے آئے ہیں، آپ مجھے پیغام پہنچا دیں کہ اب دو ہی رستے رہ گئے ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں جو ان کا اسلام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو چھوڑ دیں، یعنی عملاً یہ پیش نظر تھا کہ وہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے، جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا اسلام ہے، جس میں جھوٹ کی کسی قیمت پر اجازت نہیں، کسی حالت میں اجازت نہیں، اس کو چھوڑ کر ان جھوٹوں کا اسلام قبول کر لوں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، مگر ویسے میں ان کی بات بتا رہا ہوں، یہ کریں ورنہ پھر بد نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ ہم اگلی اپریل کے آخر پر پھر ملنے آئیں گے، اور اس کے بعد ایک میرے نام کھلا خط شائع کیا جس میں یہ ساری باتیں بیان کی سوائے اس بات کے جو زبانی پیغام دے گئے تھے۔ امیر صاحب اور ان کے ساتھی، جیسا مومن عموماً بھولا ہوتا ہے، وہ سمجھے بھولے سے مراد ہے بعض دفعہ زیادہ ہی اعتماد کر جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ جس کو دکھانا چاہے، جس کے پر ذمہ داریاں کرتا ہے، اس کو ایک بھولے پن سے بلند تر مقام دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ کیا بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ پیغام ہی نہیں سمجھے، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگلی اپریل تک تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے حق میں کوئی نشان دکھائے گا، ہم تمہیں بتانے آئے ہیں کہ وہ نشان جماعت احمدیہ کی ہلاکت کا نشان ہوگا، اور ہم پھر آئیں گے اور اس تاریخ کو مل کے بتائیں گے کہ کس طرح تمہاری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں اور جھوٹوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے۔ یہ بدبخت نیت تھی جس کو اسی سال نے پرورش دی ہے، اور بھی کچھ نیتیں ہیں اور سازشیں ہیں جو اس سال میں اندر اندر پنپتی رہی ہیں، جس طرح کیڑے پلتے ہیں خوراک کے نیچے، سطح سے نیچے، بظاہر آنکھ دکھائی نہیں دیتے مگر وہ کلبلا رہے ہوتے ہیں، اور جب سطح پھٹتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ساری خوراک کیڑے کیڑے بن چکی ہے۔ بس یہ سال جو گزرا ہے یہ بعض عظیم برکتوں کی تیاری کا سال بھی ہے، اور بعض نہایت بھیانک اور ہولناک سازشوں کا سال بھی ہے، اور ایسی سازشیں بھی ہیں جو جماعت کے ساتھ ہی تعلق نہیں رکھتی، سارے ملک پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایسی سازشیں ہیں جن کو ایک نوع کی سازش کو دوسرے سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بس کچھ آثار ایسے ظاہر ہوئے ہیں جن کے اوپر سے مزید پردے اٹھائے جائیں گے، جن کے حالات معلوم کر کے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ کتنی خوفناک سازش جماعت کے خلاف تھی، جسے اللہ نے چاک کر کے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔
اور دشمن کے لیے وہی سازش اس کی سزا میں تبدیل کی جائے گی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا اس آیت کریمہ سے تعلق ہے، اور ان کا نور جو ہے وہ عارضی آگ کے شعلوں سے تعلق رکھنے والا نور ہے، لیکن وہ وفا کرنے والا نور نہیں۔ وہ نور جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہاں بھی ایک آگ کا ذکر ہے، مگر آگ سے بچائے جانے کا ذکر ہے۔ فرمایا آگ، وہ نور کسی آگ کا محتاج نہیں ہے، وہ آسمانی نور ہے، خواہ زمین سے پیدا ہو، اور اس آسمانی نور پر آسمان سے ایک نور اترتا ہے، لیکن یہ نور جو آگ کی پیداوار ہے یہ تو ایسا بے وفا نور ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے والوں کو اپنی آگ کے نتیجے دیکھنے تک کی بھی وفا بھی نہیں کرتا، پیشتر اس کے کہ اس کے نتیجے ظاہر ہوں، وہ نور ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے ہم سے، اور بالکل برعکس نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان نتائج سے جن کی توقع لے کر یہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس ایک بہت ہی خوفناک سازش جو پاکستان کے خلاف کی گئی تھی اس پر سے ایک پردہ اٹھا ہے اسی سال، اور میرے اس اظہار کے بعد کہ میرے نزدیک کوئی عظیم نشان بعد 11 پاکستان میں ظاہر ہونا ہے، اس کا ایک پہلو تو ظاہر ہو گیا، ایک نہایت خوفناک سازش فوجی بغاوت کی گئی تھی جو اس نوعیت کی تھی کہ ناممکن تھا کہ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہوتی بھی تو بغیر فساد کے خود بجھ سکتی۔ لازماً اس صورت میں پاکستان کی فوج میں خطرناک خانہ لڑائیاں شروع ہونی تھیں، اور پاکستانی فوج کا مزاج اس سازش کو قبول کر ہی نہیں سکتا تھا، سارا ملک خانہ جنگی میں دھکیل دیا جاتا، اور ان حالات میں کہ جب کشمیر کا فتنہ موجود ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک دوسرے سے خطرات محسوس کر رہے ہیں، ان حالات میں اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو ایک عام تباہی مچ جانی تھی، اس ملک کا کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ بس اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے وقت کے اوپر ان دعاؤں کی تحریک میرے دل میں ڈالی، اور ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا کہ سازش کیا ہو رہی ہے، مگر خدا تعالیٰ نے جس کی نظر تھی سازش کے ہر کونے پر، ہر گوشے پر، اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دشمن تمہارے لیے کیا سوچتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں ہی تدبیریں کرتا ہوں اس کے خلاف۔ ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جماعت احمدیہ خدا کی حفاظت میں اور خدا کے امن کے سائے تلے ہے، ہمیں کچھ بھی خبر نہ ہو کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور کیا تدبیریں کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اور خدا کے علم میں ہوتا ہے، اور خدا ان تدبیروں کو ان کے منہ پر رد کر کے مارتا ہے اور ان کی سازشوں کو ان پر الٹا دیتا ہے۔ بس وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں یہ نشان کب ظاہر ہو گیا، ایک پہلو تو ظاہر ہو چکا اور بڑی شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، اور اس کے اندر پلنے والی اور سازشیں بھی تھیں، اور ان کا براہ راست جماعت سے تعلق تھا۔ اب وقت آئے گا تو پھر جب پردے اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر آسمان سے جماعت کی حفاظت کے سامان فرمائے ہیں، ورنہ بہت ہی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا، مگر وہ کرنا پڑتا بھی تب بھی جماعت کا کچھ نہ بگڑتا، اس میں مجھے ذرہ بھی شک نہیں، مگر بہت تکلیف میں سے گزرنا پڑتا، اس میں بھی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے حالات پر نظر رکھ رہا ہے، غیب کے حالات پر نظر رکھ رہا ہے، اور ہم عاجز بندوں کو جن کو کچھ بھی علم نہیں، اپنے ذات پہ گزرنے والے لمحے کے انجام کی بھی خبر نہیں، ہمیں بزا اوقات ایسے خطرات سے آگاہ فرما دیتا ہے جن کے متعلق ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور تفصیل بتائے بغیر دعاؤں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے جو میخ کی طرح گڑ جاتی ہے کہ کچھ ہونے والا ضرور ہے،
اور اس کے مطابق جب مومن دعائیں کرتا ہے اور گریہ وزاری کرتا ہے تو پھر خود ہی غیب سے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں اتارتا ہے اور وہی عاجز بے بس اور دفاع کی طاقت سے آری مومنوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بس یہ جو سلسلہ نشانات کا شروع ہوا ہے یہ ابھی اور آگے بڑھے گا، اور جہاں تک دشمن کا یہ کہ اس دھمکی کا تعلق ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے، میں آج کھل کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ لاکھ سال زندہ رہیں گے، وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جس کی امید لیے بیٹھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا سال ملنا کا سال ہوگا اور احمدیت کے معاندین کا سال ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ اعلان کر بیٹھے تھے، اس سے پہلے بھی جلسے سالانہ میں ان کو جواب دے چکا تھا کہ تم لاکھ دفعہ مرو، لاکھ دفعہ جیو، وہ سال کبھی طلوع نہیں ہوگا جو احمدیت کا سال نہ ہو اور تمہارا سال ہو۔ یہ ناممکن ہے، ہرگز ہو نہیں سکتا۔ خدا کی تقدیر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہر سال احمدیت کے حق میں ایک نئی شان لے کر آئے گا، ہر سال احمدیت کا سال ہوگا۔ بس وہ جس کے انتظار میں ہم بیٹھے تھے وہ بات تو ہماری توقع سے بھی پہلے پوری ہو گئی، لیکن ابھی سال کے دن باقی ہیں۔ اس لیے آپ کو دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ تائیدی نشان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دشمن کے شر سے بچانے والا نشان، وہ تو بڑی شان کے ساتھ، بڑی آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض تائیدی نشان مثبت رنگ کے ہوتے ہیں، غیر معمولی کامیابی، غیر معمولی فتح، وہ نشان دیکھنے کے ابھی دن باقی پڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی بیعت کے وقت خدا تعالیٰ اس پہلو سے بھی ہمیں نشان دکھائے گا، لیکن خدا کے دینے کے ہاتھ لامحدود ہیں۔ غیب سے جو عطا ملتی ہے اسے کون کہہ سکتا ہے کہ کہاں سے آئے گی اور کیسے آئے گی؟ بس یہ دعائیں جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحم کے ساتھ غیب سے ہماری مدد کے سامان فرماتا رہے اور ایسی ایسی نعمتیں اور فتوحات کی خوشخبریاں عطا کرے جن خوشخبریوں کو پھر اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے بھی دیکھیں، اور اس طرح احمدیت کی فتوحات کا زمانہ لامتناہی نئی شان کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خیال بھی آتا ہے کہ اگر اس کو ہجرت کے ساتھ نہ باندھا جائے بلکہ اس سال کے ساتھ باندھا جائے جس سال شرارتوں نے آغاز پکڑا، تو وہ 84 کا سال تھا، اس پہلو سے یہ 95 کا سال جو ختم ہو رہا ہے یہ 11واں سال بنتا ہے جو ختم ہوگا، اور 11واں سال ختم ہونے کے بعد جو 96 کا سال ہے وہ بہت ہی برکتوں والا سال اور غیر معمولی کامیابیوں والا سال قرار پاتا ہے۔ اگر میرا یہ استنباط درست ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ الہام تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے جو 100 سال سے بھی پہلے سے نازل ہو چکا ہے، ہم استنباط کر رہے ہیں، اور جہاں تک استنباط کا تعلق ہے اس کا ایک پہلو تو خدا نے بڑی شان سے پورا کر دیا۔ وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کس پہلو کس طرح سے پورا ہوگا، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی کہ تم تو انتظار کرے، وہ بات تو پوری ہو چکی ہے، اور بہت بڑی سازش تھی، بہت ہی بھیانک سازش تھی، ملک کے ٹکڑے اڑا دینے تھے اس سازش نے۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت متنبع کر دیا فوج کو، اور اس نے اپنے یونٹ فوج کے حیثیت سے، اپنی شخصیت کو اور پاکستان کی حیثیت سے اس ملک کو بچانے کی فوراً مؤثر کارروائی کی ہے۔ شریروں نے بہت روکیں ڈالی، بہت ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی، اسلام کا نام بیچ میں گھسیٹا۔ اس سے مروب ہو کر یہ جوابی انسدادی کارروائیوں سے ڈر جائیں گے، مگر جسے خدا ہمت دیتا ہے یا جس تقدیر کے تابع ایک بات کو کھولتا ہے لازماً اس کی پھر توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے پاک فوج کو
اپنی اجتماعیت کو محفوظ کرنے کی توفیق بخشی، اس فوج کے خلاف سازش کو کلیتاً رد کر دینے کی توفیق بخشی، اور جھوٹی دھمکیوں سے یہ مروب نہیں ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو فائدہ پہنچا ہے، جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں، عام آدمی کو تصور نہیں ہے کہ کتنا بڑا خطرہ تھا اور کتنا بڑا فائدہ پہنچا۔ بلا شبہ اس کے نتیجے میں فوج نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا۔ جو سکیمیں تھیں ان لوگوں کی، وہ سکیمیں جڑوں کے لحاظ سے گہری زیادہ نہیں تھیں، چند آدمیوں کے دلوں میں اور چند مولویوں کے دل میں اس کی جڑیں تھیں۔ عام فوج کے مزاج سے مختلف مزاج تھا، عام پاکستانی کے مزاج سے مختلف مزاج تھا جو اس انقلاب کو دیا جانا تھا، اور ناممکن تھا کہ فوج کی اعلیٰ سیادت اس کو قبول کر لیتی، اس لیے کہ وہ کور کمانڈر کے لیول پر اور اسی طرح بڑے بڑے جرنیلوں کے سطح پر وہ لوگ اس سازش کے میں نہ صرف یہ کہ شریک نہیں تھے، ان کو ہوا تک نہیں لگی تھی۔ چند غیر ذمہ دار آدمیوں نے مل کر یہ کی، اور ان کا خیال تھا کہ اسلام کے نام پر جب ہم اس سازش کا انکشاف کریں گے تو مولوی جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بلے بلے تم چلو آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اچانک یہ قوم کو آواز دیں گے اور قوم کہے گی عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ ایسی جہلانہ خواب تھی کہ جس کا پارا پارا ہونا لازم تھا۔ اس لیے یہ نہیں میں صرف کہہ رہا کہ یہ سازش مٹ گئی اور ظاہر ہو گئی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہوتی تو ان معنوں میں کامیاب پھر بھی نہیں ہو سکتی تھی جو ان کی آخری نیتیں تھیں، ناممکن تھا، لیکن ان معنوں میں کامیاب ہوتی کہ فوج کو پارا پارا کر دیتی اور ملک کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ یہ اتنی بڑی سازش، اتنی خطرناک سازش اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ کی دعاؤں سے ٹلی، اور وہ دعاؤں کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ بس جہاں تک ہجرت سے ہجرت تک کے سال کا تعلق ہے، یہ مضمون میں نے آپ پر کھول دیا، مگر جہاں تک سال 94 95 اور 96 کا تعلق ہے، ابھی ایک سال پورا باقی ہے خوشخبریاں دیکھنے کا، اور یہ خوشخبریاں میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ سال کے پہلے 4 مہینے میں زیادہ اکٹھی ہوں گی، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض سال ایسے ہوتے ہیں ابتلا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جوابی کارروائیوں کے تانے بانے کے ساتھ بنے جاتے ہیں۔ ایک ابتلا کا دھاگا چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جوابی کارروائی کا روشن دھاگا بھی چلتا ہے، اور اس طرح سیاہ و سفید میں بٹا ہوا ایک ڈورا بن جاتا ہے۔ 95 کا سال اسی طرح کے 2 ڈوروں کو بٹا ہوا سال ہے، اور اس کے بعد جو حالات ظاہر ہونے ہیں، آپ میں سے ہر سوچنے والا، جیسا کہ میں نے بنیاد آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، اپنی سوچ کا جو میرا دائرہ ہے اس میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے، تو اپنے طور پر سوچیں آپ، اور آپ میں سے ہر ایک اندازہ کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان ہے جو جماعت پر ہوا ہے، اور اس احسان کے نتیجے میں پاکستان پر بہت بڑا احسان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہی سے بچا لیا ہے۔ بس مزید دعائیں کریں تاکہ یہ قوم جو تباہی سے بچائی گئی ہے کسی مقصد کے لیے بچائی جائے، اور وہ مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب یہ کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کی جھولی میں آئے اور امن کے سائے تلے آ جائے، اور اس ملک سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے غلبے کے لیے ایک عظیم الشان تحریک اٹھے۔ یہ وہ مثبت باتیں ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جیسے اس سازش کو ناکام بنایا ہے، آئندہ اور سازشوں کو بھی جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کو بھی ناکام بنا دے، اور خدا تعالیٰ کی جوابی کارروائی بڑی شان کے ساتھ احمدیت کے حق میں پے بپے ظاہر ہونے لگے، یہاں تک کہ
جیسے کہتے ہیں کانوں تک راضی ہو گئے، ہم سر کی چوٹی تک خدا کے انعامات اور احسانات میں ایسے ڈوب جائیں کہ گویا شکر میں تحریر ہو جائیں۔ اس تصور کے مزے لیتے ہوئے، اس کے چسکے لیتے ہوئے اپنی دعاؤں کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو خود ہی اثر عطا کرے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کی شان ہم آسمان سے برستے ہوئے دیکھیں۔ دوسرا پہلو وہ تھا جس کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ MTA کے خلاف بھی ایک سازش ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بر وقت اس سازش کو منکشف فرما دیا۔ اب صحیح تاریخیں اس وقت معین طور پر تو نہیں میں پیش کر سکتا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے یہی فروری یہ مارچ کا ہی غالباً زمانہ تھا، اسی سال کے مارچ میں، جبکہ پہلی بار میں نے متبادل انتظامات کی تیاری کی ہدایت دی تھی، اور ہمارے سید نصیر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جن کو میں نے اس کام پہ مامور کیا تھا، بڑی محنت کر رہے ہیں اس دن سے لے کر آج تک، دن رات اس کام میں مصروف ہیں، اور خدا نے ان کی محنت کو بہت پھل بھی لگایا ہے۔ ان کو یاد ہوگا کہ وہ کون سے دن تھے جب میں نے ان کو کہا، لیکن کم و بیش وہی دو وقت تھا جبکہ مولوی یہ سازش تیار کر رہے تھے اور ایک اور سازش تیار ہو رہی تھی، اور خود مولویوں کی بے احتیاطی سے ہمیں علم ہو گیا کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، اور ادھر دوسرے سازشوں کی بے احتیاطی سے ہمیں یہ علم ہو گیا کہ وہاں کیا واقعہ ہو رہا ہے، اور خدا نے ایک لمبا عرصہ تیاری کا دیا جو اگر ہم اس وقت تیاری نہ کرتے تو لازماً بہت بڑا وقفہ پڑنا تھا آج کے MTA کے نظام میں اور آئندہ ہونے والے کے نظام میں، بلکہ ہو سکتا تھا کہ پھر ہم بہت لیٹ ہو چکے ہوتے، کیونکہ ابھی بھی جہاں جہاں ہم نے رابطے کر کے خدا کے فضل سے اپنے وقت واضح طور پر ریزرو کروا لیے ہیں، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں جگہ مل لئی، وہ ہم نے ان کے وقت مل لیے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم ذرا بھی دیر کرتے تو اتنا اس وقت رش ہے، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑی بڑی حکومتیں وقت کے لیے بےتاب ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جانا تھا وقت پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا، اور بعض وقت تو واضح طور پر قطعی طور پر مہیا ہو چکے ہیں، بعض کے متعلق وعدہ ہے کہ اتنی دیر تک امید ہے کہ ہو جائیں گے۔ اس میں بھی دو قسم کے امکانات ہیں۔ جو میری خواہش تھی وہ تو یہ تھی کہ چوٹی کا جو بھی سامان مہیا ہو سکتا ہے، خواہ کیسی قیمت دینی پڑے، اتنا اعلیٰ ہو کہ کسی MD کی طرف سے پھر کبھی شکایت نہ آئے کہ اب یہ سیٹلائٹ ڈول گیا، اب یہ مدھم پڑ گیا، اب نقطے آنے شروع ہو گئے، اب اپنا ٹیلی ویژن شروع ہو گئی، اس قسم کی پھر کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، ایسا انتظام دے۔ اس انتظام کے جو امکانات ابھرے ان میں ایک ایسا بھی تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ روشن اور طاقتور نظام ہے، اور اس میں ہم نے جگہ بک کرائی، لیکن ابھی اس کی آخری صورت طے ہونے میں کچھ دقتیں ہیں، لیکن متبادل جو اس سے دوسرے درجے کی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بک ہو چکی ہے۔ اس لیے مئی کے آغاز سے لے کر پھر آئندہ 5.5 سال تک خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ پھر کوئی تنگ نہیں کر سکے گا جماعت کو، لیکن جو بیچ کا عرصہ ہے اس کے لیے متبادل انتظام کا جہاں تک تعلق تھا، یورپ کا تو پختہ ہو گیا ہے، وہ تو طے ہو چکا، قیمتیں ادا ہو گئیں، سودے ہو گئے، تحریریں مکمل ہو گئیں۔ جہاں تک ایشیا کا تعلق ہے اس کی راہ میں ابھی کچھ مشکلات ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ربط نہ ٹوٹے، اس لیے خواہ 3 گھنٹے کا وقت ملے جو بنیادی طور پر بہت کافی ہے، یعنی روزانہ 3 گھنٹے جو مرکزی حصہ ہمارے پروگراموں کا ہے وہ 1 مئی تک مسلسل دکھایا جائے۔ اس سلسلے میں خدا کے فضل سے کارروائی تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے،
کچھ معمولی روکیں ابھی راہ میں ہیں. اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان روکوں کو دور فرما دے. تو پھر 3 مہینے جو صبر کے ہیں وہ ایشیا کے لیے تو اس حد تک صبر کے مہینے ہوں گے کہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کی بجائے صرف 3 گھنٹے روزانہ کا رابطہ رہے گا. اور جہاں تک افریقہ کا تعلق ہے، ان 3 مہینوں میں افریقہ ہمارا رابطہ کٹ جائے گا، مگر اس کے متبادل کے طور پر خدا نے بعض اور سامان پیدا کر دیے ہیں. مثلا ایک ملک میں جہاں اس وقت جماعت کے رابطے کی شدید ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا فرما دیا کہ وہاں کی ایک آزاد ٹیلی ویژن کمپنی جس کے پروگرام تقریباً 100 کلومیٹر کے دائرے میں مرکز سے، ان کے کیپٹل سے 100 کلومیٹر کے ریڈیس میں، یعنی اس دائرے میں سنے جا سکتے ہیں، ان کو از خود توجہ پیدا ہوئی ہے اور شوق پیدا ہوا ہے کہ وہ MTA کے پروگرام دکھائیں، اور بغیر کسی معاوضے کے بلکہ شکریہ کے ساتھ انہوں نے یہ تسلیم یہ بات منظور کر لی ہے کہ آپ ہمیں اگر براہ راست رابطہ نہ بھی دے سکتے ہوں تو ویڈیوز مہیا کر دیں، ہم روزانہ آپ کی ویڈیوز دکھائیں گے اور آپ کا چینل ٹیلی ویژن کا رابطہ نہیں ٹوٹے گا. بس الحمدللہ کہ ان کو بھی ہم نے ویڈیوز بھجوا دی ہیں. بس اس طرح خدا تعالیٰ خود ہی سامان فرما رہا ہے. ایک ملک میں جہاں ویڈیوز یا ٹیلی ویژن کے ذریعے رابطہ تو قائم نہیں ہو سکا، وہاں سے خدا نے یہ سامان کر دیا کہ ریڈیو کا چین سٹیشن ہے ایک، جنہوں نے بہت ہی معمولی قیمت پر، یعنی اتنی معمولی قیمت پر کہ وہ آدمی حیران ہو جائے سن کے، جماعت کو کے لیے 1 سال کا پروگرام وقف کر دیے ہیں کہ ہم آپ کے یہ پروگرام باقاعدہ دکھائیں گے. شروع میں انہوں نے تھوڑے پروگرام لیے ہیں، اب میں ان کو لکھ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ کریں، مگر ابھی سے اس کا جو اثر ہے وہ بہت حیرت انگیز ظاہر ہو رہا ہے. ان پروگراموں کے نتیجے میں دور نزدیک سے لوگ رابطے کر رہے ہیں اور احمدیت کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے. بس یہ سال جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، جہاں سازشوں کا سال تھا وہاں سازشوں کی جوابی کارروائی کا سال بھی تھا، اور وہ جو جوابی کارروائی ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ سال ختم ہونے تک سازشوں کے گلے گھونٹے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آسمان سے جو رحمت برسنے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ تو برسے گی بہرحال، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اب اس کے بعد جو نور والا مضمون تھا اس کی طرف واپس جانے کا اب وقت نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک اور آیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا تھا. وہ انشاءاللہ ہم آئندہ خطبے میں تو نہیں، مگر اس کے بعد کے غالباً جو بعد کا جمعہ آئے گا اس میں پھر اس مضمون کو پھر شروع کر سکیں گے. آئندہ خطبے میں اس لیے نہیں کہ یہ ایک لمبے عرصے سے دستور چلا آ رہا ہے جماعت میں کہ سال کا آخری خطبہ یا اگلے سال کا پہلا خطبہ وقف جدید کے لیے وقف ہوتا ہے، اور مجھ پر دباؤ تو یہی تھا، یعنی درخواستیں تو یہی تھیں مرکز کی طرف سے بھی دوسری جگہوں سے بھی، کہ اس خطبے میں وقف جدید کی تحریک کی جائے، اور جس طرح میں قواعد بیان کیا کرتا ہوں وہ قواعد پیش کیے جائیں. مگر چونکہ یہ دوسری باتیں کرنے والی لازم تھیں، اس لیے میں نے آئندہ جنوری کے پہلے خطبے کو وقف جدید کے لیے وقف کیا ہے. انشاءاللہ اس وقت تک جو بھی قوائف دنیا سے اکٹھے ہو چکے ہوں گے ان کی روشنی میں میں آپ کو وقف کے مضمون سے آگاہ کروں گا. اور اس کے بعد جو خطبہ آئے گا پھر انشاءاللہ سوائے اس کے کہ کوئی غیر معمولی ایسی بات پیدا ہو جس کے لیے ہمیں اس مضمون کو پھر چھوڑنا پڑے، ورنہ ہم یہی نور والے خطبات کے تسلسل کو پھر شروع کر دیں گے. ایک ضمنی بات میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سال پہ غور کرتے ہوئے ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مالی توفیقات کو جو بڑھایا ہے، کیا آپ نے ان توفیقات کے مطابق اپنی مالی قربانی کو بھی بڑھایا ہے کہ نہیں؟
اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ خطرہ ہے، کیونکہ قربانیوں کا مضمون دو طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک یہ کہ توفیق کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ قربانیاں ضرور بڑھا کرتی ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیاں جو خالصتاً للہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، ان کی تو لازماً بڑھتی ہیں، اور اگر توفیق نہ بڑھے تو آرزویں بڑھتی رہتی ہیں، تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں، دل مچلتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ ہمیں یہ توفیق ملے تو ہم پھر یہ بھی کر دیں اور وہ بھی کر دیں۔ اور بسا اوقات ایسے مردوں اور عورتوں کے خط ملتے ہیں کہ ہم یہ قربانی پیش کر سکے ہیں، مگر دل روتا ہے، تمنا بڑی ہے کہ کاش خدا اور دے تو پھر ہم اور بھی زیادہ قربانیوں کو بڑھا دیں۔ اس ضمن میں جب اپنے سال پر غور کریں گے تو آپ کے دل آپ کو بتائیں گے کہ قربانیوں سے بیزاری بڑی تھی یا قربانیوں کی محبت بڑی ہے، عملاً پہلے سے زیادہ قربانیاں دی ہیں یا عملاً پہلے سے قربانیوں میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس پہلو سے بھی سال پر نظر کریں۔ جہاں تک نیک تمناؤں کا تعلق ہے، ان میں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ وہ تمنائیں سچی ہوں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارے اموال میں برکت دے، پھر ہم بہت قربانیاں کریں تیری راہ میں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اموال میں برکت دیتا ہے تو وہ قربانیوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور خرچ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں یہ نیک تمنائیں پیاری ہیں، اچھی لگتی ہیں، وہاں یہ خطرات بھی ہیں جن کی نشاندہی قرآن کریم فرماتا ہے۔ اور ایسی کتاب ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی نظیر دنیا میں نہیں۔ اور بھی کتابیں اتری ہیں، اس شان کی کتاب کہیں نہیں اتری، پہلے کبھی نہیں اتری۔ ہر اچھی چیز کی تحریک فرماتے ہوئے ہر اچھی چیز کے ساتھ منسلک خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ کوئی نکال کے تو دکھائے دنیا سے کوئی ایسی کتاب، اس لیے کہ یہ ایک جاری کتاب تھی جس فطرت کے ساتھ باندھی گئی، اور فطرت کے ہر گوشے پر نظر رکھنا اس کتاب کے لیے لازم تھا، ورنہ یہ عالمگیر تعلیم نہیں بن سکتی تھی۔ بس باقی کتب کا نقص نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے، وہ وقت کے دائروں میں بٹی ہوئی شریعتیں تھیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عالمی نور نازل ہوا ہے جو کل عالم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے فطرت سے اس کا باندھا جانا ضروری تھا، اور فطرت میں مخفی ہر پہلو کے ساتھ جہاں جہاں تعلق ضروری ہے وہاں قرآن نے ضرور باندھا ہے۔ جہاں خوشخبریاں دی ہیں وہاں ان خوشخبریوں سے تعلق میں خطرات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ بس یہ خطرات بھی ہیں جو نیک تمناؤں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مجھے تو کہیں یاد نہیں کسی کتاب میں یہ پڑھنا کہ نیک تمناؤں کے ساتھ ان کے خطرات کا بھی علم دیا گیا ہو۔ قرآن دیتا ہے، کہتا ہے یہ دعا بھی، یہ خواہش بھی نیک ہونے کے باوجود بھی خطرے کا موجب بن سکتی ہے، ہو سکتا ہے تم پہلے سے بھی بدتر حال کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس لیے جب نیک تمنائیں کیا کرو تو اول خوب غور کر کے سوچ کر کیا کرو، اپنے دل کی گہرائی تک اپنے نفس کو کرے دو کہ کیا واقعتاً تم میں اس کی طاقت ہے بھی کہ نہیں۔ کیا جب یہ نصیب ہو جائے گا تمہیں تو تم اس عہد پر قائم رہو گے؟ اگر نہیں تو ڈرو اس تمنا سے جو تمنا تمہیں کامیابی کی بجائے، کامیابی کی بلندی عطا کرنے کی بجائے ہلاکت کے گڑھوں کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اور ساتھ دعائیں کرو، اگر نہ پتہ لگے کہ میری تمنا میں کیا کمزوریاں ہیں تو پھر دعائیں کرو کہ اے اللہ ہم تمنا تو کرتے ہیں مگر ہمیں اپنے نفس کے، نفوس کے شر سے بچا، نفوس کے شرور سے بچا، اور ہماری تمناؤں کی بھی حفاظت فرما، ان کو پاک اور صاف کر دے اور پھر انہیں پاک اور صاف حالت میں قبول فرما۔ بس یہ بھی ایک جائزے کا پہلو ہے، اور اس جائزے میں اپنی اس اولاد کو بھی پیش نظر رکھیں، کیونکہ میں نے جائزے میں یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے لیے، اپنا ہی نہیں اپنی بیوی کا بھی، بچوں کا بھی جائزہ لیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی کامیابیاں دکھائی ہیں، اپنے پروفیشن میں یا یونیورسٹی کے دوسرے امتحانات میں یا اسکول کے یا کسی
ٹیکنیکل ٹریننگ کے امتحان میں، یعنی وہ جو کسب معاش کے لیے مختلف ذریعے بنائے گئے ہیں، ان کی تربیت حاصل کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اچھی نوکریاں مل گئی ہیں، یا آزاد تجارتوں کے موقع ملے ہیں، آزاد اپنے ذریعہ معاش کو برکت دینے کے، بڑھانے کے موقع ملے ہیں۔ تو یہ بھی نظر رکھیں کہ ان کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے مالی قربانی کی تحریک پیدا کی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو ان کو سمجھائیں پیار کے ساتھ، ان کو کہیں کہ یہی وقت ہے، آج یہ عہد کر لو کہ گھر پیسے لانے سے پہلے لازماً خدا کا حصہ نکالو گے، وہ نکالنا شروع کر دو۔ آج تمہارے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ ابھی آغاز میں تھوڑے پیسے ملتے ہیں، اگر تھوڑے پیسے دینے لگو گے تو پھر بڑوں کی بھی توفیق ملے گی، اگر بڑی رقموں کی توفیق ملے گی تو لذتیں بھی خدا تمہاری بڑھائے گا، اور پھر ایسا چسکا پڑ جائے گا کہ قربانی نہ دینا عذاب ہو جائے گا، قربانی دینا چٹی نہیں بنے گا۔ بس پیار اور محبت کے ساتھ ان نسلوں کی بھی تربیت کریں تاکہ خدا تعالیٰ دین کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی نسلوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہی پیغام یہ پھر آئندہ نسلوں میں بھی منتقل کرتے رہیں۔ تو اس پیغام کے ساتھ جو اس گزرے ہوئے سال کی ذمہ داریوں سے تعلق رکھتا ہے، اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اب میں بعض مرحومین کا مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی نماز جنازہ آج نماز ظہر اور عصر، یعنی جمعہ اور عصر کے جمع ہونے کے بعد پڑھی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلے تو مکرم محترم چودھری محمد انور حسین صاحب امیر جماعت شیخ پورہ کا مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی مخلص اور فدائی انسان تھے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھی کہ اپنے کیا اور غیر کیا جو بھی ان کے قریب آتا تھا اس کا دل موہ لیتے تھے، اور کسی جگہ میں نے کسی امیر ضلع کو اتنا ہر دل عزیز نہیں دیکھا جتنا چودھری انور حسین صاحب کو شیخو پورے ہی میں نہیں بلکہ ان کے گرد و پیش میں بھی دیکھا ہے۔ جب وہاں کبھی میں جاتا تھا تو دعوت دیا کرتے تھے وہاں کے دانشوروں کو، حکومت کے افسر، غیر افسر، وکیل، زمیندار، سب کشاں کشاں چلے آتے تھے۔ کبھی کسی نے اس بارے میں خوف محسوس نہیں کیا کہ احمدیت کی تبلیغ ہونی ہے، وہاں سوال و جواب ہوں گے، ہم کیوں شامل ہوں۔ سارے آیا کرتے تھے، اور بے حد عزت تھی چوہدری صاحب کی ان کے دلوں میں، اپنی ساری برادری پر بہت بڑا اثر رکھتے تھے۔ اور ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو احمدیت کا سخت مخالف تھا۔ ان کے بہنوئی رئیس احرار افضل، کیا نام تھا ان کو، افضل حق، وہ ان کے بہنوئی تھے۔ ایک عبد الرحمان صاحب تھے جو پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے اور چوٹی کے جماعت کے مخالفین، اور احمدی کب ہوئے؟ 14 سال کی عمر میں، 18 میں پیدا ہوئے اور 32 میں احمدی ہو گئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ 14 سال کا ایسی مصیبت میں مبتلا ہوا کہ قیامت برپا ہوگی اس خاندان پر۔ دور دور سے چوٹی کے ہندوستان کے علماء کو بلایا گیا، ان کے ساتھ مجالس لگائی گئیں کہ اس کو توبہ کرا دو۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئی کوششیں، اور چودھری صاحب کو اللہ نے جو غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، اس سے چودھری صاحب ہر ایک کا منہ بند کر دیتے رہے، تو پھر پیروں فقیروں کے پاس لے گئے اور کہا اس پر جنتر منتر کرو، کوئی دعائیں پڑھو۔ چودھری صاحب واقعات سنایا کرتے تھے، بعض پیروں نے کہا کہ نہیں، اس پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا، یہ بڑی سخت ہڈی ہے۔ تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، بڑی تبلیغ کی توفیق ملی اپنے خاندان میں، غیروں میں، ہر جگہ احمدیت کے لیے۔ ایک تو غیرت میں ننگی تلوار، اور تبلیغ کے لحاظ سے ایسا میٹھا رس تھے جو دلوں کی گہرائی تک اترتا تھا۔ 74 میں جو جماعت کے خلاف شور اٹھا ہے،
اس کے پس منظر میں وہ کامیاب تبلیغ تھی جماعت کی، جس کے نتیجے میں مولویوں کے کیمپوں میں تہلکہ مچ گیا تھا، حکومت بھی بے قرار ہو گئی تھی کہ اگر اس طرح احمدیت تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی تو کیا بنے گا ہمارا۔ اس میں چودھری صاحب کا ضلع سب سے آگے تھا، ضلع شیخو پورہ سے سب سے بڑے وفد آیا کرتے تھے ہر ہفتے، اور اللہ کے فضل سے رونقیں لگ جاتی تھیں ربوہ میں، ہر طرف مولوی پھر رہا ہوتا تھا، مگر آنے والا مولوی اور ہوتا تھا، جانے والا اور ہوتا تھا، شکلیں بدل جاتی تھیں۔ تو چودھری صاحب نے اس مہم میں سب سے زیادہ مرکزی کردار ادا کیا تھا، انہی کی وجہ سے پھر اگلے ضلعوں میں، دوسرے ضلعوں میں یہ شوق پیدا ہوا تھا، اور بڑا ہی فدائی انسان، احمدیت کے عاشق، مسیح موعود علیہ السلام کے عاشق، خلافت کے عاشق، اور ایسی طبیعت مزے کی کہ باتیں کرتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، لطائف کا بہت پیارا ذوق تھا، اور حاضر جوابی تو درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ کئی لوگ چودھری صاحب کی حاضر جوابی کی وجہ سے سوچ کر اسکیمیں بنا کر آتے تھے کہ یہاں ہم ان کو پچھاڑیں گے، اور بات کرتے کرتے چودھری صاحب ایسا جواب دیتے تھے کہ الٹے پاؤں ان کو بھاگنا پڑتا تھا۔ کبھی آج تک میں نے یہ حاضر جوابی کے مقابلے میں چودھری صاحب کو کسی سے شکست کھاتے نہیں دیکھا۔ غیروں کے مقابلے پر بھی یہی حال تھا، احمدیت کے دلائل کے تعلق میں بھی یہی حال تھا۔ تو بہت ہی پیارا، حضرت مسلم کے بہت پیارے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو بہت پیارے تھے، اور مجھے بہت ہی پیارے تھے۔ بہرحال اللہ جو بلانے والا ہے سب سے زیادہ پیارا ہے، اسی پر ہماری جان، ہمارے سب کچھ نثار ہو، اور اسی کے قدموں پہ ہماری روحیں فدا ہوں۔ اللہ چودھری صاحب کی روح کو بھی غریق رحمت فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو بھی وہ خوبیاں عطا کرے جن خوبیوں کو یہ علمبردار رہے ہیں ہمیشہ۔ تفصیلی ذکر کا تو بہرحال موقع نہیں، نہ مناسب ہے جمعے کو اس قسم کے تفصیلی ذکر میں تبدیل کرنے کا، مگر یہ باتیں میرا خیال ہے دلوں میں دعاؤں کی تحریک پیدا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوں گی۔ ایک اور ہمارے بزرگ دوست سید احسن اسماعیل صدیقی صاحب گوجرہ میں وفات پا گئے ہیں، ابن سید چراغ الدین شاہ صاحب مرحوم اور استانی چراغ بی صاحبہ مرحومہ، یہ 22 دسمبر 95 کو وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جسمانی لحاظ سے ان میں کچھ کمزوریاں تھیں، اور اس کے باوجود بڑے ہمت والے انسان، اور اعلیٰ ظرف اور اچھے اعلیٰ پائے کے شعر کہتے تھے۔ اونچ نیچ تھا اس میں، لیکن بعض دفعہ شعر چمک کے ایسے اٹھتے تھے کہ بہت اونچی فضا تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کی ایک نظم تو اتنے مقبول عام ہوئی کہ ایک زمانے میں ربوہ میں تو بچہ اس نظم کو گاتا پھرتا تھا۔ عرفان کی بارش ہوتی ہے دن رات ہمارے ربوہ میں، ایک مرد قلندر رہتا ہے دریا کے کنارے ربوہ میں، ظلمت کی گھٹائیں چھائی ہیں اسلام کے روئے تاباں پر، اس دور میں بھی آتے ہیں نظر کیا چاند ستارے ربوہ میں۔ توحید کی باتیں کرتے ہیں، محبوب خدا پر مرتے ہیں، یہ کوئی فرشتے ہیں یا رب جو تو نے اتارے ربوہ میں۔ یہ زندہ جاوید کلام سید احسن اسماعیل صدیقی صاحب کا ہے۔ ان کی نماز جنازہ بھی انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ اور بزرگوں کی، عزیزوں کی بھی ہوگی جن کے اعلان پہلے کیے جا چکے ہیں۔ اکرم ظفر اللہ شوا الشوا، ابن مکرم محمد الشوا ایڈوکیٹ، یہ 16 دسمبر 95 کو 47 سال کی عمر میں کینسر سے وفات پا گئے۔ پچھلے اجتماعی نماز جنازہ غائب میں ان کا اعلان کرنا بھول گئے تھے، صرف میں نے اپنی ذات میں ان کی یاد میں نماز جنازہ غائب پڑھ لی تھی، لیکن اب اس ساری اجتماعی نماز جنازہ غائب میں بھی ان کو پھر یاد رکھا جائے۔ ان کی خاص بات تھی کہ ان کے والد تو 1947 میں پیدا ہوئے، 47 میں احمدی ہوئے، یعنی روحانی طور پر 47 میں پیدا ہوئے، یہ 48 میں پیدا ہوئے، اس لیے پیدائشی احمدی تھے، اور سلسلے کے عاشق تھے۔ MTA کے پروگراموں کا اتنا شوق تھا کہ ایک لمحہ کے لیے وہاں سے نظر ہٹا نہیں سکتے تھے۔
اور پیغام بھیجا کرتے تھے کہ MTA زندہ باد، مجھے تو زندگی کا مزہ مل گیا ہے اس سے، اور سمجھ آئے نہ آئے بیٹھے رہتے تھے اس کے سامنے۔ دماغ کا کینسر ہوا، اس وجہ سے وہ بالآخر آپریشن بھی ہوا سوئٹزرلینڈ میں، لیکن عام طور پر دماغ کا کینسر آپریشن کے جواب میں رد عمل دکھایا کرتا ہے، کچھ دیر کا وقتی آرام، پھر پہلے سے بھی بڑھ کر خرابی۔ چنانچہ ہر دنیاوی کوشش ناکام رہی۔ ان کے والد بھی بہت بزرگ ہیں، اور اس علم پر کہ میں نے ان کی نماز جنازہ غائب پڑھی ہے، ان کا نہایت ہی محبت اور خلوص کا خط آیا ہے۔ کہتے ہیں میں تو اتنی سی بات سے راضی ہو گیا ہوں، مجھے بہت ہی صبر ملا ہے اس سے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو دوبارہ ہم سب اپنے ذہن میں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز جنازہ غائب پڑھیں۔ باقی اعلان ہو چکے ہیں نا سب؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر